السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ اور جناب، آج ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں آپ کی فیوریٹ سلسلہ وار ناول سانسوں میں بسا ہے تیرا نام کی ایپیسوڈ 30۔ جی، یہ ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کو ملنے والا ہے ایک زبردست میگا سرپرائز اور کہانی لینے والی ہے ایک انٹرسٹنگ سا ٹویسٹ۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس چیز سے انجوائے کرنے کے لیے؟ تو پھر دیکھ کس بات کی، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مگر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو کریں لائک اور آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سانسوں میں بسا ہے تیرا نام، ریٹن بائی فروا خالد، ایپیسوڈ 30۔ کافی دیر کی مسافت طے کرنے کے بعد ہانپتے قدموں کے ساتھ ہنشا کچی آبادی میں بنے ایک بوسیدہ سے گھر کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے 1 سے 2 بار ناک کرنے پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ ہنشا جلدی سے اندر داخل ہوتی ایک بار پھر دروازہ بند کر گئی تھی۔ جس یقین اور بھروسے کے ساتھ وہ اس سنسان علاقے میں بنے ویران سے گھر میں اکیلی داخل ہوئی تھی، اس کا یہی مطلب تھا کہ اندر موجود شخص انشا کے اعتبار کا ہی تھا۔ بابان کو اسی انسان سے ملنا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا آخر وہ کون شخص تھا جو سیاہ بنگلے میں بھی انشا کے ساتھ رابطے میں تھا اور اسے اپنی ہی ماں کے خلاف اتنا اچھا ٹرین کر رکھا تھا۔ بابان کو وہاں انتظار کرتے 1 ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اسے انشا کے حوالے سے تشویش بھی ہو رہی تھی، مگر اس گھر میں خفیہ طریقے سے اندر جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ یہ پوری طرح سے بند چھوٹا سا گھر تھا جس میں داخل ہونے کے لیے وہ چھوٹا سا دروازہ ہی تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ گزرتے ہی بابان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ جو بھی تھا، مگر اندر موجود لڑکی اس کی بیوی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو کسی صورت ایسے تو خطرے میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہبان نے رسک لیتے قدم اس گھر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ نہایت احتیاط سے قریب آتے اس نے لکڑی کے دروازے کو ہلکا سا چھوا تھا۔ اس کے ہلکے سے پش کرنے پر ہی پورا دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ وہبان شدید حیرت کا شکار ہوتے مزید چوکنا ہوا تھا۔ مقابل جو بھی تھا، شاید اس کے انشا کے پیچھے آنے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ وہبان گن اٹھائے اندر داخل ہوا تھا۔ باہر سے یہ گھر جتنا چھوٹا لگ رہا تھا، اندر اس سے بھی کئی گنا زیادہ چھوٹا تھا۔ اندر داخل ہوتے سامنے 3 مزید چھوٹے چھوٹے دروازے تھے، جن میں داخل ہونا وہبان جیسے دراز قد شخص کے لیے کافی مشکل کام تھا۔ وہ گن اٹھائے درمیان والے دروازے میں داخل ہوا تھا، جو باقیوں کی نسبت تھوڑا بڑا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا تم ضرور آؤ گے، مگر اتنی جلدی مجھ تک پہنچ جاؤ گے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ ویل ڈن میجر، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ اندر داخل ہوتے ہی کانوں میں گونجتی آواز وہبان کو 440 واٹ کا جھٹکا دے گئی تھی۔ وہبان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ سر، آپ یہاں؟ وہبان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسا ریئیکٹ کرے، جبکہ ایک جانب دیوار سے لگی کھڑی انشا ساکت سے اپنے پیچھے آتے اس نقاب پوش اور اپنے باپ کے منہ سے نکلے الفاظ سن رہی تھی۔ یہ شخص جسے وہ کیا سے کیا سمجھتی آئی تھی، وہ ایک میجر تھا۔ وہبان اس وقت انشا کو تو پوری طرح فراموش کر چکا تھا۔ اس کا پوری طرح فوکس سامنے کھڑے شخص پر تھا۔ ہاں، میں۔ تم انشا کے باپ سے ہی ملنا چاہتے تھے نا؟ تو میں ہوں انشا کا باپ، کرنل شیر یامین سکندر خان۔ وہ مسکراتے وہبان کو سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی دوسری کرسی پر براجمان ہوئے تھے، جبکہ وہبان اب تک کے اس اتنے بڑے انکشاف پر کتنی ہی دیر کوئی موومنٹ نہیں کر پایا تھا۔ اس کے اپنے مینٹور اور اس مشن کو اس کے ہاتھوں میں سونپنے والے کرنل شیر خان ہی انشا کے فادر اور اسمارا خان کے شوہر نکلے تھے۔ وہبان کا دماغ پوری طرح الجھ چکا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ ان کے قریب رکھی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ میں اس مشن پر ابھی کچھ سالوں سے نہیں بلکہ اپنی سروس کے شروعاتی دنوں سے لڑ رہا ہوں۔ میں نے اس میں تقریباً اپنا سب کچھ گنوا دیا،
یہاں تک کہ اسی مشن کی غرض سے اپنی لاڈلی اکلوتی بیٹی کو ساری زندگی خود سے دور وہاں دشمنوں کے بیچ رکھا۔ اس تکلیف کے زیر اثر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس وقت اس دل نے سکون محسوس کیا ہو۔ ہر وقت ایک عجیب سا دھڑکن لگا رہتا تھا انشا کے حوالے سے۔ وہبان کو کرنل شیر خان کے الفاظ سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار ان کو یوں ہارے ہوئے دیکھا تھا۔ وہبان کے دماغ میں بہت سارے سوال گردش کر رہے تھے، مگر اس وقت وہ خاموشی سے ان کو سن رہا تھا۔ وہبان نے ایک بار بھی پلٹ کر انشا کو نہیں دیکھا تھا، جو کب سے اس کی چوڑی پشت کو گھور رہی تھی، کیونکہ وہبان نے ابھی تک اپنا نقاب نہیں اتارا۔ آصفہ بڑی ہی دلیری کا مظاہرہ کرتی حناد کی کال کو سائلنٹ موڈ میں ڈال کر اگنور کرتی گہری نیند میں تھی، جب اس کی کمرے کی کھڑکی پر ایک سایہ سا لہرایا تھا، اور اگلے ہی لمحے کھڑکی توڑ کر وہ شخص اندر داخل ہوتے کھڑکی واپس اسی طرح بند کرتا اس کے آگے موجود بھاری پردے درست کر گیا تھا۔ دروازے کی لاک کو اچھی طرح سے چیک کرتا وہ کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے پورے کمرے پر ایک تائرانہ نگاہ دوڑا گیا تھا۔ چھوٹا سا کمرہ جس میں 2 چھوٹے چھوٹے سنگل بیڈ رکھے گئے تھے، سائڈ پر رکھی کپڑوں کی الماری جس کے اوپر ہی شیشہ لگا کر اسے ڈریسنگ ٹیبل کی شکل بھی دی گئی تھی، ایک طرف رکھی رائٹنگ ٹیبل اور چیئر۔ روم اتنا چھوٹا تھا کہ ان معمولی سی چیزوں کے بعد چلنے کی جگہ بہت کم بچتی تھی۔ حناد کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا یہ سب دیکھتا عجیب سے احساسات کا شکار ہوا تھا۔ اسے اپنے دل کی ملکہ کے لیے یہ جگہ کسی صورت بھی مناسب نہیں لگی تھی۔ اس سے زیادہ اچھی رہائش تو اس کے ملازمین کی تھی۔ ہر طرف سے ہوتی حناد کی نگاہیں سنگل بیڈ پر کمبل میں دبکی آصفہ پر آن ٹھہری تھیں۔ جیسے بیڈ کی کنڈیشن تھی، آصفہ کی کمر میں درد ہونا تو لازم سی بات تھی۔ حناد کو کہیں سے بھی یہ بیڈ کمفرٹیبل نہیں لگا تھا۔ رائٹنگ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی اٹھاتا وہ آصفہ کے بیڈ کے قریب اس کے پاس آن بیٹھا تھا۔ آصفہ نے اپنے پورے وجود کو کمبل کے اندر چھپا رکھا تھا۔ حناد کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے آصفہ کے موبائل پر پڑی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر جیسے ہی اس نے موبائل اٹھایا، اسکرین پر موجود اپنی کالز کے لاتعداد نوٹیفیکیشنز کے ساتھ اپنے نمبر کے اوپر سیو کیا نام پڑھ کر حناد کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ جلاد باس! وہ زیر لب بڑبڑاتا مسکرایا تھا۔ اس کے سرکل میں لوگ اس کی یہ ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کرتے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ حناد محتشم، جسے دیکھ کر لوگ یہی کہتے تھے کہ اس شخص کو مسکرانا نہیں آتا، آصفہ سلطان کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر مسکرانا اس کی عادت بنتی جا رہی تھی۔ کبھی نہ مسکرانے والا اب مسکرانا سیکھ رہا تھا۔ بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ حناد محتشم میں رونما ہونے والی یہ نئی تبدیلی حناد کو بھی اچھا خاصا چونکا گئی تھی۔ حناد نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہایت ہی آہستگی سے آصفہ کے چہرے سے کمبل سرکایا تھا۔ کمبل ہٹتے ہی حناد یک ٹک اس پری پیکر کو دیوانہ وار نگاہوں سے دیکھے گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اس حسین منظر سے کبھی نکل ہی نہیں پائے گا۔ گھنگریالے براؤن کلر کے گھنے سلکی بال اس کے بے پناہ حسین چہرے کے گرد ہالہ بنائے حناد محتشم کے دل کے تار بری طرح خود میں الجھا گئے تھے۔ وہ جب بھی آصفہ سے دور ہو کر اپنے دل میں موجود آصفہ کے لیے جذبات ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ ہر بار ایسے ہی اسے اپنے مزید قریب کھینچ لیتی تھی۔ وہ پہلے آصفہ کے غلط ٹائم پر کال کرنے اور اب اتنی بار کی جانے والی کال پک نہ کرنے پر کافی غصے میں اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگانے یہاں آیا تھا۔ مگر آصفہ کے قریب آتے ہی سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ خود کو حیوان کہتا اور کہلواتا بھی تھا، مگر اب آہستہ آہستہ خود میں انسان جیسے جذبات اور باقی رونما ہوتی تبدیلیاں اس کے کام کے لیے کافی خطرے کا باعث تھیں۔ ہر شے کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے جیت حاصل کرنے والا محبت کے ہاتھوں ہارنے پر بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر آصفہ نے بھی اسے دھوکہ دے دیا یا اسے اپنانے سے انکار کرتی دور ہو گئی تو وہ کیا کرے گا۔ وہ آصفہ کے لیے کسی صورت درندہ نہیں بننا چاہتا تھا۔
حنات کی نگاہیں اس کی ناک میں پہنی نت سے اٹکتی اسے غصاقے پر اکسا رہی تھیں، مگر وہ بنا کسی تعلق کے اس لڑکی کے قریب جا کر اس کی پاکیزگی کو داغ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ آصفہ اب ہمیشہ خود کو اس سے یوں ہی 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی تھی، جس کا راز اس وقت اس کے بے پناہ حسن کی صورت حنات کے سامنے تھا۔ وہ تھی ہی اتنی نازک اور حسین۔ حنات مبہوت سا اسے تکے جا رہا تھا۔ حنات سے نگاہیں ہٹانا بھی دشوار ہوا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ حنات نے اس کے ظاہر حسن سے نہیں بلکہ اس کے باطن، اس کی سیرت اور مضبوط کردار سے محبت کی تھی۔ وہ حسن کا پجاری کبھی نہیں رہا تھا۔ ہاں، زوبیا کے دھوکے کے بعد اس نے بہت سی لڑکیوں کو استعمال کیا تھا، مگر کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی۔ وہ لڑکیاں پیسوں کی خاطر خود اس کے قریب آتی نہیں۔ حنات اچھے سے جانتا تھا کہ اس جیسا سیاہکار کسی صورت اس با کردار اور پاک باز لڑکی کے قابل نہیں تھا، مگر خود سے اتنی جنگیں لڑنے کے بعد بھی وہ اپنے دل کو آصفہ سلطان سے دستبردار ہونے کے لیے نہیں منا پایا تھا۔ آصفہ نیند میں ہونے کے باوجود مسلسل کسی کی خود پر پڑتی پرتپش نظریں محسوس کرتی ہولے سے کسمسائی تھی۔ وہ بیڈ کے بالکل کنارے پر سوئی ہوئی تھی۔ حنات کو یہی ڈر تھا کہ ذرا سے ادھر ہونے پر اس نے بیڈ سے نیچے گر پڑنا تھا، اسی لیے وہ بیڈ کے مزید قریب ہو گیا تھا۔ آصفہ آہستہ آہستہ نیند سے بیدار ہو رہی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے اس کے نتھنوں سے ٹکراتی سحر انگیز خوشبو اسے گہرا جھٹکا دے گئی تھی۔ اس نے پوری آنکھیں وا کر کے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا تھا، جب کنارے پر ہونے کی وجہ سے اگلے ہی لمحے وہ سلپ ہوتی بیڈ سے نیچے گرنے کو تھی، مگر حنات نے فوراً آگے ہوتے اس کے نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں کی آغوش میں لیتے گرنے سے محفوظ رکھا تھا۔ آصفہ نے بھی بے دہانی میں گرنے کے خوف سے حنات کی شرٹ کا کالر مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ چند سیکنڈز میں ہی وہ حنات محتشم سے دور جانے کی بجائے نہایت قریب آ چکی تھی۔ حنات کا وجی نقوش سے سجا خوبرو چہرہ آصفہ کے بے پناہ قریب تھا۔ نہ جانے کیوں مگر اسے اپنا دل اپنے اختیار سے باہر ہوتا محسوس ہوا۔ آصفہ لال ہوتے چہرے اور لرزتے وجود کے ساتھ جلدی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کے وجود کی کپکپاہٹ اپنے بازوں میں محسوس کرتے حنات کے لب ہولے سے مسکرائے تھے۔ اسی لمحے لرزتی گھنیری پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے آصفہ کا دل اس دل فریب مسکراہٹ پر ساکت سا ہوا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اسے ہوا کیا تھا؟ وہ کیوں اس شخص کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی؟ "Are you okay?" حنات کی گمبھیر بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکراتی اسے ہوش کی دنیا میں پٹک گئی تھی۔ آصفہ نے جلدی سے اس سے دور ہونا چاہا تھا، مگر وہ جس طرح اس کے اوپر گری پڑی تھی خود اٹھ پانا مشکل تھا۔ حنات اس کی کیفیت سمجھتا اسے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح احتیاط سے بیڈ پر بٹھاتا پیچھے ہٹا تھا۔ "آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟" آصفہ کوشش کے باوجود اپنے لہجے کو سخت نہیں رکھ پائی تھی۔ "تم میری کال پک نہیں کر رہی تھی تو سوچا یہیں آ کر تم سے اطمینان سے بات کر لی جائے۔ حنات واپس کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھتا، اس کے بنا دوپٹے کے دل فریب سراپے پر بھرپور نگاہ ڈالتا۔ اس کا دھیان اسی کی اس لاپرواہی کی جانب دلا گیا تھا۔ اس کی نگاہوں پر آصفہ خوف اور خجالت کے مارے سر سے پیر تک لال ہوتی جلدی سے بیڈ پر متلاشی نگاہوں سے اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی تھی، مگر وہ وہاں ہوتا تو ملتا نا۔ وہ میڈم سونے سے پہلے انتہائی بے فکری کے ساتھ دوپٹہ صوفے پر اچھال چکی تھیں۔ اس نے جلدی سے کمبل اوڑھتے اپنے آپ کو سامنے بیٹھے شخص کی نگاہوں سے اوجھل کرنا چاہا تھا۔ حنات اس کی اس بچگانہ حرکت پر ہولے سے مسکرایا تھا، جس کے ساتھ ہی آصفہ کی دھڑکنیں ایک دم بار پھر سے تھم گئی تھیں۔ کوئی مرد مسکراتے ہوئے اتنا حسین کیسے لگ سکتا ہے؟ اتنی خوبصورت مسکراہٹ اس نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی تھی، لیکن یہ خیال چند سیکنڈز کے لیے ہی رہا تھا۔ وہ اپنی اس سوچ پر خود کو لعنت ملامت کرتے دل ہی دل میں استغفار پڑھ کر نظروں کا زاویہ بدلا تھا، مگر اگلے لمحے مزید شوق اسے اس وقت لگا جب حنات نے صوفے پر سے دوپٹہ لا کر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ یہ شخص آج مسلسل اسے حیران کر رہا تھا۔ آصفہ کے لیے یقین کرنا مشکل ہوا تھا کہ یہ وہی حنات محتشم تھا یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔
وہ رات کے دوسرے پہر تن تنہا اس کے کمرے میں تھا، مگر آصفہ کو اس جلاد صرف شخص سے حیرت انگیز طور پر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آصفہ سے بولنا محال ہوا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ حناد نے بہت ہی سکون سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ آصفہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ماضی: کرنل یامین سکندر خان نے بطور کیپٹن آرمی جوائن کی تھی۔ ہمیشہ وہ اپنے ملک اور اس کی عوام کی خاطر جان دینے کے لیے تیار رہنے والے اسپیشل کمانڈوز میں سے ایک تھے۔ آرمی کے تھرو ہی انہوں نے پاکستان کی سیکریٹ ایجنسی ISI جوائن کی تھی، جس راز سے ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کے قریبی ساتھی بھی بے خبر تھے۔ یامین سکندر نے آرمی کی طرح اس محکمے میں بھی پوری لگن اور محنت سے کام کرتے اپنا نام بنایا تھا۔ انہیں ایجنٹ شیر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کا اصل نام یامین سکندر خان تھا، مگر ان کی بہادری اور ہر مشن میں کامیابی کی وجہ سے ہر جگہ انہیں شیر خان کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ انہیں حال ہی میں اسی طرح کام کرتے 6 سال گزر چکے تھے جب ان کی قابلیت کو دیکھتے انہیں ان کے کیریئر کا سب سے بڑا اور انتہائی مشکل مشن سونپا گیا تھا، جو کسی بھی کمانڈو کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ اسے اتنے اہم مشن کے قابل سمجھا گیا ہے۔ کیپٹن شیر خان بھی پورے دل و جان کے ساتھ اس پر کام کرنا چاہتے تھے۔ یہ مشن انڈیا سے آئے دہشت گردوں کے خلاف تھا، جو غیر قانونی راستے سے ملک میں داخل ہو کر یہاں پوری طرح آباد ہو کر اپنی جڑیں یہاں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کام انتہائی خفیہ طریقے سے جاری تھا۔ وہ اتنا منظم اور پختہ کام کر رہے تھے کہ ان تک پہنچ پانا اور باقی عوام کے اندر سے ان کا فرق کر پانا بہت مشکل تھا۔ وہ جاسوس بن کر اس ملک کی چند حساس انفارمیشنز بھی اپنے ملک تک پہنچانے میں کامیاب رہے تھے، جس کے بعد پاکستان آرمی اور خفیہ ایجنسیز پر انہیں پکڑنے اور جڑ سے ختم کرنے کا پریشر بڑھ گیا تھا۔ مگر مسئلہ یہاں درپیش آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ یہاں کے مختلف گروہوں میں بٹے ملک فروش انڈیا سے اربوں وصول کرتے ان لوگوں کے ساتھ پوری طرح تعاون کر رہے تھے۔ یہ کھیل بڑے پیمانے پر کھیلا جا رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے شہروں سے انتشار کی شروعات کرتے بہت سے بڑے شہروں تک پہنچ چکے تھے۔ وہ ہندو تھے، مگر مسلمان بن کر مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں گھسنے لگے تھے۔ عوام کا آپسی انتشار بڑھا کر پانا فائدہ نکالنے لگے تھے۔ ہر طرف بڑھتی بدامنی اور بے سکونی ملک کا ماحول بہت زیادہ خراب کر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ معاشی برائیاں جنم لینے لگی تھیں۔ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے بچے اپنے اسلامی اقدار، شرم و حیا کو بھول کر مغربی طرز اپنانا شروع کر چکے تھے۔ دشمن بہت بڑی پلاننگ کر کے ملک میں گھسا تھا۔ اس بدامنی کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دہشت گردی بھی شروع ہو چکی تھی۔ کبھی کسی پولیس چوکی پر دھماکہ ہو جاتا تو کبھی کسی مسجد میں۔ اپنے ملک کی کالی بھیڑوں کی وجہ سے ان ملک دشمن عناصر تک پہنچ پانا تمام فورسز کے لیے مشکل ہو رہا تھا، جس کے لیے اس ملک کی خاص ایجنسی کو چنا گیا تھا، جس کے کمانڈوز ہر سچویشن سے مقابلہ کرنے اور دشمن کو مات دینے میں ماہر تھے۔ شیر خان کے ساتھ ان کی ایک ٹیم تیار کی گئی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ اس مشن پر کام کرنا شروع کر چکے تھے۔ انڈیا سے آئے افراد یہاں کے کچھ سادہ گاؤں کے لوگوں کو مار کر ان کی شناخت پر رہ رہے تھے۔ ان کا پہلا ٹارگٹ یہی تھا۔ وہ اپنے مشن پر دن رات ایک کر کے پوری طرح کام کر رہے تھے، جب ایک دن شیر خان کو کچھ لوگوں سے ملنے کے لیے اسلام آباد کے ایک مشہور شاپنگ مال جانا پڑا تھا۔ وہ وہاں شاپنگ کے بہانے کام کرتے چند مشکوک افراد کا پتہ لے کر جانے ہی والے تھے، جب اوپر والے پورشن سے سنائی دیتی چیخ و پکار اور افراتفری میں بھاگ کر آتے لوگوں کو دیکھتے شیر خان اس جانب بڑھا تھا۔ اوپر والے پورشن میں شارٹ سرکٹ ہونے اور انتظامیہ کی جانب سے بے احتیاطی کی وجہ سے بہت شدید آگ بھڑک اٹھی تھی۔ شیر خان وہاں پھنسے لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے آگ کے شعلوں پر سے کودتے اوپر پھنسے ایک ایک افراد کو نکالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک آرمی مین تھے، اس لیے کسی کو ان کی صلاحیتوں پر شک نہیں ہوا تھا۔ وہ تمام افراد کو وہاں سے نکال کر ہر طرف سے تسلی کرتے باہر کی جانب بڑھ رہے تھے، کیونکہ آگ بہت زیادہ بھڑک اٹھی تھی۔
جب اچانک ایک نسوانی چیخ پر ان کی نظر دروازے کی اوٹ میں گری ایک لڑکی پر پڑی تھی جو وہاں پھنسی بے بسی کے عالم میں چیخ رہی تھی۔ دروازہ آگے ہونے کی وجہ سے یامین سکندر پہلے اسے دیکھ نہیں پایا تھا، مگر اس کی چیخ و پکار پر باہر جانے کی بجائے وہ واپس اس آگ میں کودتا اپنی جان پر کھیل کر اس لڑکی کی جان بچا گیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، انڈیا سے آئے دہشت گردوں کے سرغنہ کی بیٹی عالیہ شرما تھی، جو ایک ہندو لڑکی تھی، مگر یہاں پر وہ ایک مسلمان لڑکی اسمارا خان کی پہچان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ مکمل ٹرینڈ ایک بہادر لڑکی تھی جو اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنا اچھے سے جانتی تھی، مگر جس طرح یامین سکندر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ میں کود کر اس کی جان بچائی تھی، پہلی نظر میں ہی اسمارا خان اس آرمی آفیسر سے محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہیں یامین سکندر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی انہی لوگوں کا حصہ ہے جو اس کے ملک اور عوام میں روز بروز بڑھتے انتشار اور بدامنی کا باعث ہے۔ یامین سکندر کو وہ معصوم سی لڑکی بہت پسند آئی تھی، کیونکہ اسمارا سچ میں یامین سکندر سے محبت کرنے لگ گئی تھی۔ اسمارا نے ہی یامین سے نمبر مانگا تھا، روز اسے کال کر کے اس کی خیریت دریافت کرنا اسمارا کا معمول بن چکا تھا۔ وہیں یامین سکندر کو بھی اس لڑکی کی عادت ہونے لگی تھی۔ نہ اسمارا کو پتہ تھا کہ یہ شخص انہی کا سب سے بڑا دشمن ہے، انہیں جڑ سے ختم کرنے کا عزم اپنے سینے میں لیے پھر رہا ہے، اور نہ ہی یامین سکندر اس حقیقت سے آگاہ ہو پایا تھا کہ جس لڑکی کو وہ دل دے رہا ہے وہ اسی کی جان لینے کے لیے اپنے ملک سے عہد کر چکی ہے۔ دونوں نے ہی اپنی اصل سچائی ایک دوسرے سے چھپا رکھی تھی۔ اسمارا جس معصومیت کا مظاہرہ کر کے یامین کے سامنے آتی تھی، وہ اس پر شک کرنا تو دور کی بات، اس معصوم لڑکی کے بارے میں کچھ ایسا ویسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یامین سکندر اسمارا کے ساتھ ساتھ اپنے کام پر بھی پوری طرح فوکس کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر انڈیا سے یہاں آ کر بسنے 2 خاندانوں کو پکڑ چکا تھا، مگر ان سب خاندانوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وہ سب انڈیا سے مختلف جتھوں کی صورت بھیجے گئے تھے۔ ایک خاندان میں بسنے والے شوہر بیوی بچے بھی صرف دکھاوے کے لیے یوں فیملی بنے بیٹھے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ یہاں آ کر ایک دوسرے کو ملے تھے۔ وہ سب ٹرینڈ افراد تھے جنہیں فیملی کی شکل دے کر یہاں بھیجا گیا تھا۔ جہاں یامین 2 خاندانوں کے پکڑے جانے پر بے پناہ خوش تھا، وہیں اسمارا اپنے آدمیوں کے یوں اچانک غائب ہو جانے پر بہت پریشان اور خوفزدہ تھی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے اپنی یہ فیلنگز شیئر نہیں کر سکتے تھے۔ انہی دنوں یامین سکندر نے اسمارا کو شادی کے لیے پروپوز کیا تھا۔ کڑی نگرانی اور پاکستان کے خفیہ اداروں کو حرکت میں آتا دیکھ اسمارا کے لوگ اپنی ساری سرگرمیاں کچھ وقت کے لیے روک گئے تھے۔ یامین کے پروپوزل پر اسمارا بے پناہ خوش ہوئی تھی۔ یامین کے پاس فیملی کے نام پر صرف ایک دادی ہی تھیں، جن سے پہلے ہی وہ اسمارا کو ملوا چکا تھا، جبکہ اسمارا نے اپنی فیملی والوں سے چھپ کر یامین سے نکاح کیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی اسے کسی صورت ایک مسلمان اور وہ بھی آرمی آفیسر سے نکاح نہ کرنے دیتے، اسی لیے اسمارا نے یہ بات راز میں ہی رکھی تھی۔ دونوں شادی ہونے کے بعد بے پناہ خوش تھے اور ساتھ ساتھ خفیہ طریقے سے اپنا کام بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ پہلے اسمارا یامین کے ساتھ کم رہتی تھی، اس لیے وہ اپنے کام میں بھی الجھے ہونے کی وجہ سے اسمارا پر زیادہ دھیان نہیں دے پایا تھا۔ نہ کبھی اس لڑکی کے حوالے سے ایسا خیال ذہن میں آیا تھا، مگر اب یامین کو اسمارا کی حرکتیں مشکوک لگنے لگی تھیں۔ رات کو اس کا اٹھ کر بار بار واش روم جانا، دن کے وقت بھی روم بند کر کے بیٹھے رہنا، یہ بظاہر تو عام باتیں تھیں، مگر یامین سکندر جس فیلڈ سے تعلق رکھتا تھا وہاں باڈی کی ذرا سی موومنٹ کے بھی ہزاروں مطلب نکالے جاتے تھے۔ وہ یہ ذرا سی باتیں کیسے نوٹ نہ کرتا؟ یامین نے بنا اسمارا سے کوئی سوال کیے خفیہ طریقے سے اس کے پاس کے بارے میں، اس کی فیملی کے بارے میں ساری انفارمیشن نکلوانی شروع کر دی تھی۔ انہی دنوں اسمارا نے اپنی محبت کی نشانی بہت ہی پیاری سی لڑکی کو جنم دیا تھا، جس نے اپنی ماں باپ دونوں کے نقش چڑھوائے تھے۔ وہ بے پناہ حسین بچی تھی، دونوں ہی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ یامین سکندر نے ہی اس کا نام انشا یامین رکھا تھا۔
मगर इंशा की पैदाइश के बाद वो थोड़ा गुमसुम रहने लगे थे, क्योंकि एक एक करके असमारा की हकीकत उनके सामने आने लगी थी। सबसे बड़ा धचका जिस बात पर उन्हें मिला था वो था असमारा का एक हिंदू होना। उन्होंने एक हिंदू औरत से शादी की थी। उन्हें जिंदगी में पहली बार किसी बात पर इस कदर पछतावा और शदीद अफसोस हुआ था। जिस औरत को उन्होंने इतना प्यार दिया था वो हकीकत में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली थी। वो उसी वक्त अपनी बेटी छीनकर असमारा को गिरफ्तार कर लेना चाहते थे, मगर उनकी टीम ने उन्हें इतनी जल्दी किसी जज्बाती कदम को उठाने से रोक दिया था। वो लोग असमारा के जरिए उसके साथियों को गिरफ्तार करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें असमारा को किसी सूरत भनक भी नहीं पड़ने देनी थी। अपने काम पर अमल पैरा होते उन्होंने असमारा की ज़ाहिरी बाप जो उनका मेन सर होना था उसी को सबसे पहले उठवा लिया था, जिसके गायब होते ही उन लोगों के होश उड़ गए थे। अपने लीडर के बगैर वो सब कमज़ोर थे। तभी असमारा के भाई बने शब्बीर खान को कहीं से असमारा की शादी और फिर बेटी होने की इत्तला मिली थी। असमारा जो उन लोगों को खुफिया मिशन का वादा करके मंजर से हटी हुई थी, उसकी ऐसी धोखेबाजी पर उन सब लोगों में असमारा के खिलाफ नफरत की लहर दौड़ गई थी। वो अपने लीडर की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम भी असमारा पर लगाने लगे थे। वो सब असमारा को उसकी बेटी समेत ख़त्म कर देना चाहते थे, मगर शब्बीर खान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। वो पहले अपने आदमी आहिस्ता आहिस्ता खो रहे थे। असमारा उनके गैंग की बहुत सही लड़की थी और अपने काम में पूरी तरह ईमानदार भी। ऐसे मेंबर का खोना शब्बीर खान को बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं लगा था, इसलिए उसने सब साथियों को रिलैक्स करते असमारा को अपनी बेटी के साथ वहाँ आने को कहा था और ये भी बताया था कि वो उसकी सच्चाई जान चुके हैं, मगर उसे और उसकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। असमारा उनकी बात पर यकीन करते यामीन सिकंदर को बताए बगैर अपने आदमियों की बताई जगह पर आन पहुंची थी। शब्बीर खान के मुंह से अपने सरगना की गिरफ्तारी और बाकी बातों की भी लोगों की भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने का सुनकर असमारा को गहरा झटका लगा था। उनके मुंह से उसके शौहर के आर्मी ऑफिसर होने का सुनकर शब्बीर खान समेत बाकी सबका भी यही दिल चाहा था कि असमारा की इस बेवकूफ़ी पर अपने हाथों से उसे ख़त्म कर दे, लेकिन वो इस वक्त अपनी ही मजबूरी के बाइस ऐसा नहीं कर सकते थे। तुम्हारा शौहर सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर ही नहीं, शायद किसी खुफिया एजेंसी से भी मिला हुआ है और तुम्हारी वजह से ही इतनी आसानी से वो हमारे लीडर तक पहुंचा है। तुमसे मोहब्बत नहीं थी उसे, जाल में फंसाया है उसने तुम्हें, तुम्हारे ज़रिए तुम्हारी ही आदमियों को ख़त्म करने के लिए। अब एक एक करके वो हम सबको ख़त्म कर देगा। तुम बैठना उसकी बीवी और बच्चों की माँ बनकर। असमारा के अपने लोग ही उसे इस किस्म की बातें कहने लगे थे, जिन्हें सुनकर असमारा को यामीन सिकंदर से शदीद नफरत महसूस हुई थी, जिसने उसे मोहब्बत के नाम पर संभाल किया था। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी उस धोखेबाज को, उसे उसी के अंदाज में मात दूंगी। असमारा आंखों में नफरत और मोहब्बत में टूटे दिल की किरचियां लिए बोलती अपने आदमी को मुतमईन कर गई थी। कहाँ जा रही हो? अगर तुम वापस उसके पास गई तो तुम्हें लगता है वापस जिंदा सलामत आने देगा तुम्हें हमारे पास? ना सिर्फ तुम्हारी इस बेटी को छीन लेगा, बल्कि तुम्हें भी लीडर की तरह अपनी कैद में ले लेगा। शब्बीर खान ने उसे वापस जाने से रोका था। तो क्या करूं मैं? असमारा ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा था। शब्बीर खान की निगाहें असमारा की गोद में पड़ी इंशा पर घूम गई थीं। शब्बीर ने उसे इंशा की खातिर ब्लैकमेल करके यामीन सिकंदर को यहाँ बुलाने को कहा था, जिस पर उन सब लोगों का फोकस अपनी बेटी पर देख असमारा ने पहले ही सब पर क्लियर कर दिया था कि कोई भी किसी सूरत किसी भी मामले में उसकी बेटी को घसीटने और उसे इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करें। जिस बात पर सब ने ही उसे वादा दिया था कि वो यामीन सिकंदर को पकड़वाने में उनकी मदद करे, वो उसकी बेटी को सराखों पर बिठा कर रखेंगे। उनका इरादा यामीन सिकंदर को कैद करके उसके बदले अपने लीडर को आज़ाद करवाना था। असमारा उनका साथ देने का पूरा वादा और अज़्म कर चुकी थी।
اسمارا نے شبیر خان کے بنائے گئے پلان کے مطابق یامین سکندر کو اپنے بارے میں سب سچ بتانے کے ساتھ یہ جھوٹ بھی شامل کر دیا تھا کہ وہ لوگ زبردستی اسے اور انشا کو لے کر گئے ہیں اور اب انہیں جان سے مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسمارا نے اپنی اور انشا کی جان خطرے میں ہونے کا رو رو کر بتاتے گڑ گڑاتے اسے مدد کرنے کی بھیک مانگی تھی۔ یامین اس عورت کی ایکٹنگ پر اسے داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اسمارا اس بات سے ناواقف تھی کہ گلے میں پہنا پینڈنٹ جو یامین نے اسے شادی کی پہلی رات انتہائی محبت سے پہنایا تھا، جس میں منی کیمرہ اور مائکرو فون تھا جو اتنا پاورفل تھا کہ 10 فٹ تک بولی جانے والی ہر بات اور حرکات بآسانی ریکارڈ کر سکتا تھا۔ تب یہ پینڈنٹ یامین نے اسمارا کی حفاظت کے لیے پہنایا تھا اسے، اس بات سے انجان کہ آگے وہ اس کی اپنی سلامتی کے لیے کارآمد ثابت ہونے والا تھا۔ اسی پینڈنٹ کی مدد سے یامین اسمارا کی اپنے آدمیوں سے ہوئی ساری باتیں اور اپنے خلاف بننے والے پلان سن چکا تھا۔ اسے اب فکر تھی تو اپنی معصوم بیٹی کی، جو ننھی جان اتنے دشمنوں کے بیچ خطرے میں گھری ہوئی تھی۔ اسے ہی بچانے کے لیے یامین کو ان کا یہ پلان خود ہی کامیاب بنانا تھا اور اسمارا کے باقی تمام ساتھیوں کو گرفتار کر کے اپنے ملک کو ان ناپاک لوگوں کے شر سے پاک کرنا تھا۔ یامین سکندر اور اس کی پوری ٹیم ریڈی ہو چکی تھی۔ انہیں اب بس جلد از جلد ان ملک دشمنوں کو اپنے شکنجے میں لینا تھا۔ اپنی بدصورت ماضی کی داستان سناتے کرنل شیر خان لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکے تھے۔ وہبان نے ان کا ہاتھ تھامتے حوصلہ دیا تھا۔ ان کا لال چہرہ اور ویرانہ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اپنی اس غلطی کے لیے آج تک اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائے تھے۔ انشا ساکت و صامت سی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی شوق کی کیفیت میں دیوار سے لگی ایک ہی بات سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ماں ایک ہندو عورت تھی اور شبیر خان سے کوئی سگا رشتہ نہ ہونے کے باوجود اس کی ماں کی اتنی بے تکلفی تھی اس شخص کی۔ انشا کو اتنے عرصے میں آج پہلی بار اپنی ماں سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اسے اس کے بابا نے پہلی ہی ساری سچائی بتا رکھی تھی، سوائے اس بھیانک سچ کے۔ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی یہ برداشت نہیں کر پائے گی، لیکن ایک نہ ایک دن یہ سچائی اس کے سامنے تو آنی ہی تھی، اس لیے کرنل شیر خان نے آج ہی بتانے کی ٹھانی تھی۔ دوسری طرف حناد آصفہ سے شادی کے بارے میں ایسے پوچھ رہا تھا جیسے عام انسان کافی کے بارے میں کسی سے پوچھتے تھے، مگر وہ حناد محتشم تھا، ہر کام اپنے طریقے سے کرنا ہی تو عادت تھی اس کی۔ آصفہ کو اپنی سماعتوں کے ساتھ ساتھ حناد کی دماغی حالت پر بھی شبہ گزرا تھا۔ وہ جانتا بھی تھا وہ کیا بول رہا تھا اسے۔ آصفہ ہمنکوں کی طرح اسے دیکھے گئی تھی۔ کیا آصفہ نے اپنے وہم کی تصدیق کرنی چاہی تھی۔ اس کے شفاف چہرے پر سجے حسین نقوش کو دیوانہ وار نگاہوں سے دیکھتے حناد نے اس کے سوال پر نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ اسے اچانک بہک جانے کا خوف ستانے لگا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو اب جلدی سے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگی آج کی ایپیسوڈ کا ٹوسٹنگ پوائنٹ۔ یقیناً آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا اور اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کہانی کس رخ کی طرف جاری ہے۔ تو بس جناب ابھی آپ سوچتے رہیے، کیونکہ ہم لے کر آنے والے ہیں آپ کے لیے اگلی ایپیسوڈ بہت ہی جلد۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔